ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں سمیع اللہ ملک تجزیہ پروگرام کے ساتھ۔ وقفے میں جانے سے پہلے ایک بڑا ہی ایک تاریخی ہسٹوریکل ایک ٹرن آیا، اور اس میں جیلانی صاحب فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے جو بانی ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے اپنی جماعت کی جو بنیاد رکھی وہ یہاں لندن ہی میں رکھی، اور آپ کو کہ پہلے دن سے ہی بھٹو صاحب جب سیاست میں نہیں آئے تھے اس وقت سے آپ ان کے بہت قریب ہیں، اور اس حوالے سے آپ کا ایک بڑا ایک تعلق بھی ہے، اور ایک صحافی کی حیثیت سے بھی آپ بہت چیزوں سے واقف ہیں۔ تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ بھٹو صاحب کے دستے راست جو تھے وہ ایک قادیانی تھے، اور ان کو یعنی قادیانی جماعت کی طرف سے یعنی مشن دیا گیا تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ اس جماعت میں مل کے کام کیا جائے۔ آپ یہ تصحیح کر دوں کہ انہوں نے بھٹو صاحب نے بنیاد یہاں نہیں رکھی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ابھی پارٹی بنی نہیں تھی، اور بھٹو صاحب نہیں کوشش کر رہے تھے، اور اس زمانے میں رحیم صاحب رحیم صاحب فرانس میں سفیر تھے۔ تو کیا آپ ذکر کر رہے ہیں جب بھٹو صاحب کو معزول کر دیا گیا تھا یا اس سے پہلے؟ معزول کر دیا گیا تھا، اور یہاں پر وہ ایک لحاظ سے جلا وطنی کی کچھ عرصہ گزارا تھا انہوں نے لندن میں، جو ہائسنز کا وہ تھا اپارٹمنٹ تھا پرنسس گیٹ میں، اس میں ٹھہرتے تھے وہ۔ تو ان سے بہت کم پاکستانی صحافی اس زمانے میں ملتے تھے، ہم ہی تھے ایک دو جو ان سے جا کے ملتے تھے بڑی باقاعدگی کے ساتھ، ریگولر سے ملاقات ہوتی۔ جی ہاں، تو وہاں پہ جب بھی ہم گئے تو ایک صاحب کو دیکھا، وہ ہر وقت موجود تھے وہاں پہ۔ تو میں نے بھٹو صاحب سے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے؟ انہوں نے کہا یہ غازی صاحب ہیں، اور ہم یہاں پہ جو منظم کر رہے ہیں پیپلز پارٹی، اس کے یہ کنوینر ہوں گے۔ تو پھر میں نے ان کی غازی صاحب سے بات ہوئی میری، اور میں نے پوچھا کہ کیا ان کا وہ ہے، وہ وہاں پہ ان کا خاندان جو ہے یمن میں عدن میں آباد تھا، اور وہاں سے آئے تھے یہاں پر، اور بڑے قریب تھے ان کے، اور انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ باقاعدہ احمدی جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1970 کے جو آئندہ الیکشن ہوں گے ان میں بھٹو صاحب کو وہ پوری طریقے سے حمایت کریں گے، اور اس کی بنیاد یہ کہ چونکہ بھٹو صاحب جماعت اسلامی کے خلاف ہیں، تو جماعت اسلامی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھٹو صاحب کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھٹو صاحب برسر اقتدار آئے تو ان کے فوراً بعد پورے ملک میں بڑے بڑے جو عہدے تھے ان کے اوپر قادیانی فائز تھے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک یہ جو پیکٹ تھا قادیانیوں اور بھٹو صاحب کے درمیان، وہ رنگ لایا ان کے برسر اقتدار آنے۔ آپ کسی بات سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی، میں چاہتا ہوں تاریخی طور پہ اس کے بھی ذرا آپ تصدیق فرما دیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں جو بڑے بڑے کلیدی عہدے تھے وہ قادیانیوں کے پاس تھے۔ میں جہاں تک تاریخی طور پہ جو بات میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایئر فورس کے ہمارے جو چیف تھے ظفر چودھری صاحب تھے، نیوی کے بھی ہمارے قادیانی تھے، اور اس کے بعد بری فوج کے جو کمانڈر ان چیف تھے جنرل ٹکا خان تھے، جنرل ٹکا خان کے بعد جو آنے والے تھے وہ بھی قادیانی تھے، اور اسی طرح کیونکہ پی ای کی سربراہی بھی قادیانی کے پاس تھی، اور وزارت خزانہ میں ان کے جو حاشیہ بردار دوسرے لوگ بھی تھے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ اس وقت کی پاکستان کی انٹیلیجنس نے فوری طور پہ بھٹو صاحب کو اس بات کی اطلاع دی کہ یہ قادیانی بڑی بری طریقے سے تمام کلیدی عہدوں پہ آ گئے ہیں، اور کیونکہ بھٹو صاحب کو اس بات کا پہلے دن ہی سے خدشہ تھا کہ کہیں فوجی انقلاب نہ آ جائے میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے، تو انہوں نے یعنی قادیانیوں کے خلاف اس لیے یہ ایکشن نہیں لیا کہ ان کو معزول کر دیا گیا سب حضرات کو، اور فوری طور پہ بڑی تیزی کے ساتھ نئے یعنی جنرل جو ہیں وہ لائے گئے منظر عام پہ، لیکن وہ اس خدشے کی بنا پہ کہیں میری اقتدار کو ختم نہ کر دیا جائے، فوج ختم نہ کر دے، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کیا۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ قادیانی جو کہ بھٹو صاحب پہ کام کر رہے تھے اس وقت وہ اس بات سے باخبر ہو گئے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے جن کو ہم نے پوری اپنی حمایت سے کامیاب کروایا ہے، یہ اب ہمارے کام کے نہیں رہے؟ ہاں نہیں، میرا خیال ہے اس کے تاریخی عوامل مختلف ہیں۔ بھٹو صاحب تو پوری طریقے سے ان کے ساتھ جا رہے تھے، اور ان کا جو ایجنڈا تھا اس کے پر عمل کر رہے تھے، لیکن سعودی عرب نے جو شرط لگائی امداد کے سلسلے میں،
اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، تو یہ سعودی عرب کا مطالبہ تھا. اچھا اچھا. اور اس کے سامنے بھٹو صاحب جو ہیں وہ بے بس ہو گئے، کیونکہ معاشی طور پر بھی پاکستان کے حالات ایسے نہیں تھے، پاکستان ٹوٹ چکا تھا. تو اصل وجہ وہ تھی. بھٹو صاحب تو پوری طریقے سے جا رہے تھے، کیونکہ بھٹو صاحب کا ایک بڑا مسئلہ جو تھا، جو بہت کم لوگ اس کو سمجھتے ہیں، وہ یہ تھا کہ ان کا تعلق سندھ سے تھا. جی جی. اور اس کا احساس تھا، انہیں بڑا احساس تھا کہ وہ چھوٹے صوبے سے تعلق ہے ان کا، اور فوج جو ہے وہ پنجاب کی ہے، بڑے صوبے کی، بڑے صوبے کی ہے. مجھے لیکن اب تک اب بھی یاد ہے ایک چیز، یہ پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے کہ فوج بڑے صوبے کی، حالانکہ فوج تو سارے ملک کی ہے. نہیں وہ ہے، یہ فوج تو پورے ملک کی کہی جاتی ہے، لیکن یہ کہ جو ایلیمنٹس ہیں جو حاوی ہے وہ پنجاب اس پہ حاوی ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب پاکستان کا جو 56 کا آئین جب وہ مرتب ہو رہا تھا، جی، تو سہروردی صاحب اس زمانے میں وزیر قانون تھے. جی جی. میں اس زمانے میں امروز میں تھا، اور بڑا قریبی تعلق تھا ان سے، امروز کی حیثیت سے بھی اور ویسے بھی سہروردی صاحب سے. اور میں بہت نوعمر تھا اس زمانے میں، تو نوعمری میں تو آدمی جو ہے وہ اپنے بڑوں سے بہت کوئی انیبیشن نہیں ہوتا، بات کرتا. تو ہم نے سہروردی صاحب سے کہا کہ سہروردی صاحب یہ کیا آپ غیر جمہوری قائم بنا رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا بیٹے کیا بات؟ میں نے کہا کہ جو 4 صوبے تھے ان کو توڑ کر آپ جو ہے یہاں پہ ویسٹ پاکستان میں ایک یونٹ بنایا ہے، یہ غیر جمہوری بات ہے. دوسری غیر جمہوری بات یہ کہ وہاں پر مشرقی پاکستان میں آبادی کا تناسب زیادہ ہے، وہاں پر اکثریت ہے، اور آپ پیرٹی کی بات آئین میں لا رہے ہیں، تو یہ بھی غیر جمہوری بات ہے. تو انہوں نے کہا بیٹے لکھنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں پنجاب سے گٹھ جوڑ کیے ہوئے یا ہاتھ ملائے ہوئے آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے. جی. اور بھٹو صاحب کو بھی کہ ذہن میں یہ بات برابر رہی جب تک کہ وہ پھانسی پہ نہیں چڑھ گئے، یہ کہ پنجاب طاقت جو ہے وہ پنجاب کے ہاتھ میں ہے، اور میں چھوٹے صوبے سے تعلق رکھتا ہوں سندھ سے. اسی لیے ان کی ساری حکمت عملی بنگلہ دیش کے زمانے میں، بحران کے زمانے میں بھی اور بعد میں بھی یہ رہی کہ کس طرح سے وہ فوج میں ہاب نابنگ کریں. آپ نہیں سمجھتے کہ بھٹو صاحب کو لانے والے بھی فوجی کا ایک، یعنی فوجی کا اور ادروائز یہ تو میجورٹی کے تو لیڈر یہ تھے نہیں، فوجی مجھے برمان تھے. دیکھیں نا، سب سے پہلے جو بھٹو صاحب سیاست میں آئے وہ فوج کی بیساکھی کے اوپر آئے. جی جی. جب ماشاء اللہ 58 میں ماشاء اللہ لگا، یہ وزیر معدنیات جب لگے، نہیں 58 میں جب اسکندر مرزا کی کیبنٹ میں نہیں ہے، ایوب خان، دیکھیے پورا قصہ یہ ہے، ایوب خان نے جب اقتدار پہ قبضہ کیا تو ایک عجیب و غریب چیز تھی کہ جو نئی کابینہ بنی اس میں ایوب خان نے کوشش کی کہ ہر صوبے سے وزیر ہو اس میں شامل، نمائندگی ہو اس کی. سندھ میں اس زمانے میں حالات بہت سخت خلاف تھے، ایوب خان کے خلاف تھے. ایک تو ویسے بھی سیاستدانوں کے خلاف تھے جو حکمران تھے اس زمانے میں، کہ 1 یونٹ میں سندھ کو شامل کیا گیا اور سندھ کا صوبہ توڑ کے 1 یونٹ بنایا گیا، اور فوج کے خلاف بھی تھے. تو اس وجہ سے ان کو، ایوب خان کو نہیں مل رہا تھا کوئی آدمی سندھ سے. جی. اسکندر مرزا جن کی اہلیہ ایرانی نژاد تھیں، اور نصرت بھٹو بھی ایرانی نژاد، کرد اور ایرانی نژاد تھیں، تو ان کی بڑی دوستی تھی. اور اسکندر مرزا اپنے تیتر وغیرہ کا شکار کرنے کے لیے لاڑکانہ جایا کرتے تھے، بھٹو صاحب کے یہاں ٹھہرتے تھے، بڑی اچھی دوستی تھی آپس میں. تو اسکندر مرزا نے کہا ایوب خان سے کہ آپ کو سندھ سے ضرورت ہے ایک وزیر کی، یہ ہیں وزیر، ان کو بنائیے بھٹو صاحب کو. لیکن آپ بھی سمجھتے کہ CIA کے اوراق میں کچھ چیز اور بھی لکھی ہوئی ہے کہ جہاں وزیر خزانہ شعیب کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے کہ یہ CIA کے پیرول پہ تھے، اس طرح وہاں پہ یہ بھی ہے کہ وہاں بھٹو صاحب کو CIA نے اس بات کے لیے منتخب کیا اور اس کیبنٹ میں داخل کیا گیا.
اب یہ اس کا نہیں ہے تو ویکی لیکس نہیں آئے گی کوئی تو اس سے پتہ چلے گا. نہیں جلدی کتابیں آ چکی ہیں 20 سال کے بعد تو اب وہ قانون ہے کہ 20 سال کے بعد بہت سے انکشافات آ جاتے ہیں. تو آپ لیکن یہ کہ شروع میں آپ دیکھیں تو جو میتھ آف انڈیپینڈنس انہوں نے کتاب لکھی اس میں تو سارا کا سارا وہ اینٹی امریکن وہ تھا اور جو لیفٹ کو جو ہے وہ ایلیمنٹ ان کے بڑا حاوی تھا اس زمانے میں. مگر ایک اور دور میں شامل ہوتے ہیں اس میں ذرا تھوڑا اور وقت لگ گیا. بہرحال ایک بات تو مطلب یہ کہنے کا یہ کہ بھٹو صاحب فوج کی بیساکھی کے اوپر سیاست میں داخل ہوئے اور اسی فوج نے ان کو جو ہے پھانسی پہ چڑھا. وزیر اعظم بھی تو فوج نے بنایا اس پہ. اب یہ دیکھیں کہ جنرل گل حسن کا تو ایک بہت بڑا ایک رول ہے اور اس میں ہمارے فضائیہ کے جو ایئر چیف تھے ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اقتدار میں لانے کے لیے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار بھٹو صاحب ہی تھے جب اس پاکستان میں جو آپریشن ہوتا انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بچ گیا. یہ بھی بھٹو صاحب بھی کے الفاظ ہیں. بھٹو صاححب بہت ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ بھی بھٹو صاحب ہی نے لگایا اور پھر جمہوریت کا نعرہ کس زبان سے لگ رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے. میں ذرا چلیے ایک اس میں ایک اور دلچسپ اس کا ذکر کروں واقعے کا کہ یہ تو خیر ہے ہی کہ بھٹو صاحب پہلے سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے. تو سقوط ڈھاکہ کے بعد اور جب وہاں پہ انہوں نے قرارداد پھاڑی اقوام متحدہ میں تو وہ یہاں سے ہوتے ہوئے لندن سے ہوتے ہوئے گئے پاکستان. جی تو اتوار کا دن تھا مجھے یاد ہے اور وی آئی پی روم بالکل کھلا تھا اور سر ایلک ڈگلس ہیوم جو تھے وزیر خارجہ تھے برطانیہ کے وہ آئے ان کے ساتھ ملے اور ہم صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے. ملاقات ہوئی بات ہوئی. اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ جو ان کو طیارہ ایک خاص طور پر فوج نے بھیجا ہے جو روم میں ان کو روم سے لے گا ان کو یہاں سے ان کو فلائٹ لے کے روم جانا تھا. تو ہم پہلے تیسرے ٹرمینل پہ تھے پھر ہم یورپین ٹرمینل پہ گئے. تو میں ہر پورے وقت ان کے ساتھ تھا بھٹو صاحب کے ساتھ اور پورے وقت وہ یہ پریشان تھے اور ایسا ڈر رہے تھے کہ یہ وہاں پہ کیوں بھیجا ہے جہاز روم. تو دل میں چاہا کہ میں ان سے کہوں یہ کہ وہ جہاز جو ہے وہاں سے اب کریش کروا دیں گے. مگر میں نے کہا کہ یہ بہت پریشان ہے اس وقت ان کی یہ مذاق کر کے ان کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. مگر سارے وقت وہ پریشان تھے کہ یہ کیوں وہاں بھیجا ہے اور شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کہیں فوج جو ہے ان کو ختم نہ کر دے. تو فوج کا ایک عجیب و غریب ایک تعلق تھا فوج کے ساتھ وہ ہاب نابنگ بھی کرتے تھے, فوجی جنرلوں کے ساتھ اپنے گٹجوڑ بھی کرتے تھے اور فوج سے زبردست خائف بھی رہتے تھے. اور وہ صرف اسی بنیاد پر کہ میرا تعلق چھوٹے صوبے سے ہے اور فوج پنجاب سے ہے. چلیے جنید صاحب اب دو چیزیں تو سامنے آ گئیں کہ کشمیر کے مسئلے کو یعنی جس سے غداری کے جو مرتکب ہو وہ کردار بھی ہمارے سامنے آ گئے, جس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ قادیانیوں کے جو سب سے بڑے مہرہ تھے ظفر اللہ انہوں نے ادا کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ فوج کا بھٹو صاحب کی جمہوریت کا بھی پردہ کھل گیا, پول کھل گیا کہ فوج ہی انہیں لانے والی تھی اور فوج ہی کے ذریعے یہ فوجی حکومت میں ہی یہ وزیر بنے اور فوج ہی انہیں لے کے آئی, اقتدار میں لے کے آئی اور بالآخر فوج کے ہاتھوں ہی یہ اپنے انجام کو پہنچے. اسی سلسلے میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر لندن میں انڈین ایکسپریس کے ایک صحافی تھے بی کے تیواری. جی ان کا تعلق تھا گوبند مطلب پنت جو تھے یو پی کے وزیر اعلیٰ ان کے گھر سے تھا. اور جو لیاقت علی خان کی جو دوسری بیوی تھیں رانا لیاقت علی خان ان کے یہ کزن بھی تھے. یہ ان کا ایک زمانے میں تقرر تھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, سنگاپور میں یہ ان کا تھے. وہاں پر ان کی بڑی گہری دوستی ہوئی بھٹو صاحب کے ساتھ. جب بھی بھٹو انڈونیشیا اور دوسرے دوروں پہ گئے وہاں پہ ان کی بڑی دوستی ہوئی. بی کے تیواری کو میں بڑے قریبی اس سے جانتا ہوں, دلی میں ساتھ تھے ہم. اور یہ اس زمانے میں یو پی آئی کے یونائٹڈ پریس امریکہ کے
وہ تھے نمائندے تھے جی. اور امریکیوں نے خاص طور پہ ان کو رکھ رکھا تھا کیونکہ پنت جی کی وجہ سے ان سے کافی اندر کی معلومات حاصل ہوتی تھیں. تو اس زمانے میں بی کے تیواری کو یہ آفر ہوئی انڈین ایکسپریس کی طرف سے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بیورو چیف وہاں بنائے جائیں. تو پتہ نہیں کیوں اس نے مجھ سے مشورہ کیا. تو میں نے کہا کہ فوراً تم یہ جاب قبول کر لو کیونکہ جب تک تمہارے یہ ہیں پنت جی جب تک تو امریکی تمہیں رکھیں گے اس کے بعد پھر تمہارے کوئی وہ فائدہ نہیں رہے گا. تو بہتر یہ ہے کہ تم مین اسٹریم میں آ جاؤ. وہ تو اس نے یہ کیا. اسی زمانے میں اس نے میکاؤ میں ایک چینی خاتون تھیں ان سے شادی کی بات ہوئی. تو باقاعدہ اس نے مجھے بتایا کہ اس زمانے میں چینی اور ہندوستان کے درمیان بڑی زبردست کشیدگی تھی. تو اس کا بڑا گہرا تعلق تھا اپنے اندرا گاندھی جی سے. تو باقاعدہ اندرا گاندھی سے مشورہ کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کا کیا خیال ہے. ہاں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم کہو, تم باہر ہو اور تو تمہیں ایسی کوئی پریشانی یہاں پہ ہندوستان میں نہیں ہوگی چینی بیوی کی وجہ سے. تو خیر وہ لندن میں تھے اس زمانے میں یہاں پہ. تو بی کے تیواری نے پھر مجھے ایک قصہ سنا ہے کہ جب شملہ ٹاکس کے لیے بھٹو صاحب جا رہے تھے شملہ تو باقاعدہ بھٹو نے بی کے تیواری کو لاڑکانہ بلایا, اپنے ہاں رکھا اور مہمان بنایا. اور وہ بھٹو صاحب جانتے تھے کہ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اندرا گاندھی سے اور یہ اچھی طرح سے جانتا ہے اندرا گاندھی کے مزاج کو اور ان کی سوچ کو. تو یہ بہت مومن ثابت ہوگا. تو باقاعدہ کھلم کھلا انہوں نے پوچھا کہ بھئی بی کے تیواری سے کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ کس طرح سے میں ڈیل کروں اندرا گاندھی سے. تو اس نے کہا بہت آسان ہے, جو چیز آپ چاہتے ہیں اس کا ذکر نہ کریں. اگر مان لیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوجی آئیں واپس تو آپ کہیں کہ مجھے تو یہ جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ واپس کر دو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقبوضہ علاقے آپ کو واپس ملے تو آپ کہیے کہ مجھے تو فوجی دے دو واپس. تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی, یعنی یہ گر سمجھ میں آ گیا کہ الٹی بات کرو تو وہ سیدھی بات ہوگی, تمہیں حاصل ہو جائے گی. تو یہ جب گئے شملہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ جاتے ہی بھٹو صاحب نے یہ ڈرامہ کیا کہ یہاں تو میرے کتنے 50,000 کتنے پاکستانی فوجی قیدی ہیں اور وہ جیلوں میں ہیں, میں تو بستر پہ نہیں سوؤں گا, میں تو نیچے سوؤں گا. یہ تھا. اور جب بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے فوجی واپس کر دو, مجھے فوجی واپس کر دو میرے. تو اندرا گاندھی نے کہا نہیں فوجی نہیں, تم یہ جو علاقہ ہے یہ واپس کر دو. وہ فوج الٹیمیٹلی آنی تھی. اور نہیں بھٹو صاحب کا بڑا وہ بہت زیرک وہ تھا, موو تھا یہ, کیونکہ فوج وہاں یہ قیدی رہتے تو ان کی بنیاد کے اوپر ہندوستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکتا تھا اور ایک ہیومن اینگل سے اس چیز کو اچھالا جا سکتا تھا. اور ویسے بھی فوج جو ہے اتنی بڑی فوج وہاں پہ قیدی جو ہے ہندوستان کے, اس کے بس کی بات نہیں تھی کہ اتنا مزید سے قیدی کیا جا سکتا, ان کے اوپر بوجھ رہتا ان کا. یہ مقصد تھا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بھی بھٹو صاحب نے فوج سے جو خوف تھا اس کی بنیاد پر یہی فیصلہ کیا کہ فوج فی الحال قیدی جو ہیں وہیں پہ ہندوستان میں ہی رہیں, واپس نہ آئے یہاں پہ. تو یہ یعنی مطلب یہ کہ یہ سب چیزیں جو ہیں بھٹو صاحب کی جو ہے وہ ایک سوچ اور جو ان کی سائیکالوجی ہے اس میں بہت اہمیت رکھتی ہیں یہ چیزیں. چلیے یہ شکریہ, آپ نے یہ تیسرا واقعہ بھی اس میں ایڈ کر دیا. میں اب تھوڑا سا تیزی سے, کیونکہ بہت تھوڑا وقت باقی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک سوال کم از کم ضرور آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں عدلیہ کا جو رول رہا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ جو سارا رول تھا وہ بڑے اس زمانے کے حکمرانوں کے عدلیہ بھی حاشیہ بردار رہی. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ بہت سیدھی سادی بات ہے. اس میں اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یعنی اس کی بنیادی وجہ یہ کہ غلام محمد گورنر جنرل اور جسٹس منیر دونوں ملک
خان قبیلے سے تعلق تھا ان کا. جی. اور ایک تو یہ بنیادی وجہ تھی. اور یہ جب 1954 میں اسمبلی توڑی اور اتنا بڑا اقدام کیا تو گورنر جنرل غلام محمد میں ایک عجیب وہ آ گئی تھی کہ کیا کہنا چاہیے اسے, تکبر اور نخوت. تکبر. ہاں, باقاعدہ جھنڈا لہراتی ہوئی گاڑی لے کر چیف جسٹس منیر کے ہاں وہ پہنچے اور جا کے دھمکی دی غلام محمد صاحب نے. ایک تو یہ پہلے تو یہی کہا کہ بھئی ہم ایک ہی ککازائی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, سمجھے نا, تو تم اس کا خیال رکھو, اور اگر تم خیال نہیں رکھو گے تو پھر تمہیں بہت ہی نتائج بھگتنا پڑے گا. تو یہ اصل بنیادی وجہ یہ تھی, چاہے وہ جسٹس صاحب نے اس کا اعتراف نہیں کیا, لیکن اصل بنیادی وجہ یہ تھی لوگوں نے دیکھا باقاعدہ کہ گورنر جنرل کی جھنڈا لگی ہوئی گاڑی ان کے ہاں کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ, اور وہ بات ہو رہی تھی. بہت شکریہ جنید صاحب, کیونکہ وقت بہت یعنی قلیل رہ گیا, یہ 2 منٹ رہ گئے, اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ پھر اس میں ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. اور تیسرا سوال میں چاہتے ہوئے آپ تیسرے پروگرام کے لیے میں جو سوال آپ چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کو گزار کر دوں, اور میرے ناظرین بھی سننے میں چاہتا ہوں کہ قیام پاکستان, یہ بہت بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ قیام پاکستان کے 9 سال بعد ملک کا پہلا آئین منظور ہوا. یعنی اس تاخیر کی کیا وجہ تھی, اور اس آئین کی تیاری کے پس پشت یعنی کیا عوامل تھے؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ قوم یعنی پوچھنا چاہے گی کہ آخر اس آئین کے بارے میں تو یعنی بہت پہلے سے بات ہو جانی چاہیے تھی, لیکن یہ ہے کہ ہمارے اس آئین کی اس میں بنانے میں تاخیر کیوں کی گئی, اور اس تاخیر کے عوامل کیا تھے, کون سے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا آئین جلدی بن سکے, اور اس کی یعنی وہ اپنے اس آئین سے ہٹ کے وہ اپنی اس حکومت کو طول دینا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ آئین ایسا بن جائے یہ جس کے بعد یہ جو نقب لانے کا راستہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے, یا پھر اس آئین کے تحت انہی کو مورد الزام ٹھہرا کے ان پہ کوئی مقدمے چلائے جائیں. یعنی یہ جو شب خون تھا اس کے بارے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال اور بھی لنک کرتا ہے, میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس سوال کے ساتھ, کہ اگر آپ کو یاد ہو تو اس زمانے میں ایسٹ پاکستان کے اندر جنرل ایوب صاحب کمانڈر تھے, اور اگر آپ یہ بتا سکیں, قوم سے آج تک یہ سوال چھپا ہوا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات میں بتا چکے ہیں کہ قائد اعظم نے ان سے پی کیپ لے لی تھی, وہ کیا وجوہات تھیں کہ قائد اعظم نے ان سے پی کیپ کیوں لے لی اور راؤنڈ کیپ پہننے کی یعنی لازمی کر دیا گیا, اور یہ سزا کیوں دی گئی اس وقت فوج کے اندر؟ یہ بہت بڑی سزا تھی کہ کتنے بڑے آدمی کو یعنی اس سے پی کیپ چھین لی جائے. اس کا لازمی اس کا پس پشت اس میں کیا مناظر تھی, کیا اس کی وجوہات تھیں, یہ بھی آپ سے پوچھیں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت مشکور ہوں. ناظرین, یہ پروگرام تو یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کو تھوڑا اور لے کے آگے چلیں, لیکن ہر سوال سے کئی سوال اور جنم لیتے ہیں, لیکن میں بہت سے سوالوں سے ہاتھ دھوتا جا رہا ہوں اور وہ بہت سوالوں کو چھوڑتا جا رہا ہوں, تاکہ میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے معزز مہمان کو بہت زیادہ امتحان میں مبتلا کریں. میری خواہش یہ ہے, نہیں تو خوشی کی بات ہے, امتحان نہیں, جو بہت ضروری باتیں ہیں جس میں یعنی میں نہیں چاہتا کہ کسی ایسے سوال کی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام نامکمل رہ سکے, اس لیے مجھے بہت سے پرانے سوالوں کو کریدنا پڑتا ہے جو کہ اس سے بہت لنک رکھتے ہیں اپنی اس تاریخ کے ساتھ. اب ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اسی فورم میں اسی ترجیح کے پروگرام میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اپنے ساتھیوں کا, اپنا پاکستان کا سب کا خیال رکھیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.